نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد ہم دوسنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام عرض ہے کہ اج پاور آف ہیلنگ دا ذکر کران گے، یعنی ہیلنگ دی قوت اور طاقت دا، اس تو فائدہ حاصل کرن دا، اور کیڑی ہیلنگ جیڑی ہے وہ رحمانی اور کیڑی ہیلنگ جیڑی وہ شیطانی ہے، یہ بارے ذکر کریں گے۔ پاور قوت نو کہندے ہیں، ہیلنگ کہندے ہیں اپنے اندر نوری کائناتی انرجیاں نو اپنے اندر سیو کرنا، کیونکہ انسان دے اندر باہر دی ہر لہر جیڑی ہے یہ کارڈ ہے، بیٹری ہے، یہ اندر جنہ بھی انسان نور سیو کرے گا انہی کامیابیاں دونوں جہان دیاں حاصل ہون گیاں، دنیا آخرت دیاں۔ اور یہ نور نو اپنے اندر جذب کر کے بیمار دے اندر منتقل کرنا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماؤندے نے کہ تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے، تیرا علاج بھی تیرے اندر ہے، اس کوئی شک نہیں۔ ہر انسان دے اندر ہیلنگ ڈاکٹر موجود ہے جہاں یہ اندر علاج کرتا رہتا ہے۔ اگر مزید یہ معاونت کرے انسان نورانی انرجیاں نو ہور اپنے اندر سیو کرے تو زیادہ چھتی اور جلدی شفا حاصل ہو جاتی ہے ہر طرح کی جسمانی روحانی بیماریاں تو۔ اندر باہر جو کچھ ہے سب انرجیاں نے، اسی ایک انرجیاں دے سمندر اندر ہی جی رہے ہیں، سارے اگے پیچھے سجے کبے اندر باہر سب انرجیاں نے۔ تے کائنات دے اندر دو طرح کی انرجیاں موجود ہے، پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے۔ انسان نے چاہیے نیگیٹو انرجیاں تو بچے تو پازیٹیو انرجیاں تو فائدہ حاصل کرے، خاص طور پہ اللہ شافی دے نور تو، اللہ شافی دے نور دیاں انرجیاں، قرآن دیاں انرجیاں، سورہ رحمان دیاں انرجیاں، اسم اعظم اللہ دیاں انرجیاں، کلمہ طیب دیاں انرجیاں، صدقے دیاں انرجیاں، خدمت خلق دیاں انرجیاں، یہ ہر بیماریاں کا علاج ہے اگر انسان ہنر جاندا۔ تو انسان اپنے انکانشیس مائنڈ کی قوت نہ جو چاہے حاصل کر سکتا، اور یہاں پازیٹیو نوری انرجیاں تو ہر طرح کی بیماری کا علاج کر سکتا بغیر کسی دوا تو۔ چھوٹیاں موٹیاں بیماریاں دا تا علاج تو خود اندر ہیلنگ ڈاکٹر جڑا وہ کرتا رہتا ہے، لیکن اگر ادھر ادھر انسان مزید تعاون کرے تو وہ چھتی انسان شفا یاب ہو سکتا ہے۔ گناہ اللہ رسول دیاں نافرمانیاں جڑیاں یہ انسان دے اندر نیگیٹو انرجیاں پیدا کر کے بیماریاں پیدا کر دیا۔ مثبت سوچاں، مثبت خیال، مثبت فکر جڑا قرآنی ہے وہ انسان دے اندر شفا بخش لہراں پیدا کرتا ہے۔ کافر جنے بھی ہے، منافق جنے بھی ہے، وہ کائناتی انرجیاں تو فائدہ حاصل کرتے ہیں، اپنے اندر موجود مثبت انرجیاں تو فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن سچے اللہ والے سچے مومن جڑے
اللہ شافی دے نور تو، قرآن دے نور تو، قرآن و سنت دے نور تو استفادہ کرتے ہیں۔ انسان جدوں اپنے انکانشیس مائنڈ اور اپنے لاشعور دے اندر جو کچھ سیو کرتا ہے، کیونکہ لاشعور موت تک سوندا نہیں ہے، جو کچھ سیو کرے گا وہ یہ اندر کام کرتا رہتا، تو جو کچھ انسان دوجے اندر ٹرانسفر کرے گا انہوں بھی فائدہ پہنچا سکتا۔ جدو انسان اپنے، کیونکہ شعور جڑا 10% ہے، لاشعور جڑا یہ 90% ہے، تو شعور انسان دا سوندا، تھکدا، فیصلے کردا، مرضیاں کردا، لیکن لاشعور جڑا یہ موت تک نہیں سوندا، یہ جو کچھ سیو کریں گے وہی فیڈ ہوئے گا۔ جدو انسان اپنے لاشعور دی گہرائی جا کے، یعنی انسان دے ذہن دی فریکوینسی 4 تو 7 سائیکل فی سیکنڈ ہو جائے گی وائبریشن، تو اس ویلے جو کچھ بھی اپنے اندر سیو کرے گا سیو ہو جائے گا، جو کچھ دوجے اندر ٹرانسفر کرے گا، منتقل کرے گا، وہ اندر منتقل ہو جائے۔ تو مریض چاہے دور ہے نزدیک ہے، انہوں انسان پوری بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ لیکن انسان نو اس تو پہلے جڑے اللہ والے دسیا ذکر پانچ صنفات ساہ نو کنٹرول کر نہ سکے، لمبے گہرے ساہ لوے پانچ صنفات دے ذکر دے ذریعے، وہ پھر انسان دے حواس دے اندر نکھار پیدا ہوئے گا، انسان دے ذہن دے اندر نکھار پیدا ہوئے گا، نیگیٹو انرجیاں جلن گیاں، اور انسان دے اندر تمیز پیدا ہو جائے گی ہر چیز دی، اور انسان دا تعلق جڑا رحمانی نیٹ ورک نہ ہو جائے گا۔ ساں بہت بڑی نعمت ہے، اسی واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑا ساہ ذکر تو بغیر نکلے وہ مردہ۔ حضور سلطان باؤ فرماندے ایہو ساہ جڑا آوے جاوے ہور شے نہ کائی ہو۔ تے جڑا شخص اپنے انکانشیس مائنڈ دے ہوتے، اپنے ذہن دے ہوتے، اپنے شعور دے ہوتے، لاشعور دے ہوتے حکمرانی کرنا سیکھ گیا، یہ اپنا غلام اور نوکر بنا لیا تو سپر مین بن جائے گا۔ تو جیڑا اپنے نفس کا غلام بن جائے گا وہ دنیا اور آخرت جڑی گندی ہو جائے گی۔ تو نوری انرجیاں مثبت سوچا انسان کی قوت مدافعت نو مضبوط کر دیا، جسمانی نو بھی اور روحانی نو بھی۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اگر دنیا آخر دی کامیابیاں چاہتا ہے، ایسے دنیا چا دل دے آئینے دل دیاں اکھاں اللہ دا دیدار چاہتا، جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا۔ قرآن سے سارا پروگرام دتا اللہ نے، لقاء اللہ دا دیدار، اور وہ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن سے دسیا کہ اے انسانوں تو میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، کیا طریقہ ہے یہ مطابق میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے گا، میرا دیدار حاصل کرو۔ لے کر کافر اور منافق دیدار الہی، عشق الہی دیاں گلاں نو، تزکیہ نفس دیاں گلاں نو چھپاؤندے آ ریاض تو مجاہدہ رہے، کیونکہ یہ واسطے علیحدگی کی تنہائی ضروری ہے، لیکن یہ لوگ تنہا رہ نہیں سکتے کیونکہ اندروں گواچے ہوئے نے، بھولی دے ویڑے بڑے ہوئے نے، اندر گند ہی انہیں اتنا سیو کیتا ہویا جہاں انہوں چین نہیں لین دیتا۔ اسی واسطے آوارہ گردیاں، سیر سپاٹے، باہر فضول لوکاں نال پھر کے اپنا وقت ضائع کر مزید کرتے رہے، مزید گند حاصل کرتے رہے۔ اگر کوئی اپنے اندر صاف کرنا چاہتا انہوں چاہیے نا غافل لوگوں تو الگ ہو جائے، اور یہ سچے عاشق ہی ہوندے جنہیں بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا ہے، عاشقی میں رسم اللہ نے سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے، عطار ہو، روبی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ انسان میں چاہیے نا غافلاں گندیاں لوکاں تو الگ ہو جائے، اپنے اندر میں پاک و صاف کرے، قرآن و سنت دے نور نہ تمام شیطانی نظاموں کا منہ موڑ دے، قرآن و سنت نے مضبوطی نہ پڑے، اور خوب ریاضت و مجاہدہ کرے اللہ کے حکم کے مطابق۔ انشاءاللہ یہ دونوں جہانات کامیاب ہو جائے گا، جی میں قرآن ہیلنگ کرے گا تو ہر طرح کی شفا حاصل کرے گا۔
تو جے انسان کافراں منافقاں کو اپنا علاج کرائے گا سچے علماء مشائخ نوں چھڈ کے، تو پھر یہ اندر کفر و منافقت دیاں نال انرجیاں بھی نال آن گیاں، کیونکہ یہ سارے علاج ہے کائناتی انرجیاں نہ کرتے ہیں۔ اسی یہ کائناتی انرجیاں دے جنیاں بھی ایٹماں دیاں کوانٹم دے جنے بھی آرٹیکل نے، یہ سارے غیب لطیف لہراں دے بنے ہوئے نے، تے کافر و منافق انہاں تو فائدہ حاصل کرتے، لیکن سچا مومن او قرآن و سنت تو اسم اعظم اللہ تو کلمہ طیب تو صدقہ خیرات تو سورہ رحمان تو خدمت خلق دے انوارات تو فائدہ حاصل کرتا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ غور و فکر کرے۔ اللہ پاک نے اسے آخیا کہ تسی کیوں اپنے اندر تمہیں عقل دتی ہے، اسے واسطے دتی ہے کہ تسی اپنے عقل کو کم کیوں نہیں لیندے، افلا تعقلون، تسی اپنی عقل تو کم کیوں نہیں لیندے ہے؟ یہ عقل تو تمہیں دتی سی تمہیں سیدھے رستے لاؤن واسطے، صراط مستقیم پہ چلن واسطے، اللہ تک پہنچنے واسطے، لیکن تسی اس عقل کو استعمال نہیں کیتا، نفس دے پیچھے لگے، شیطان دے پیچھے لگے، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں دے پیچھے لگے، دنیا طالب بن کے، دنیا دے کتے بن کے تے ذلیل و رسوا ہو رہے، اسے دنیا وچ بھی تے اگے قبر چ بھی ہونا تے اگلے جان بھی ہونا۔ اس واسطے کلندر ہر اقبال نے فرمایا سی عقل یار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ قاضی نہ حکیم، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ توحیدی رحمانی محمدی قرآنی عقل ہی انسان کو سیدھے رستے لا سکتی ہے، اور یہ رستہ سچے پیر و استاد تو ہی ملنا، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ سچے زندہ دل، مردہ نفس، صاحب حضور و حضوری، صاحب وصل و وصال، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، احسار، عشق مصطفیٰ، عشق خدا صلی اللہ علیہ وسلم، درد انسانیت رکھڑ والے، اور بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں، شیطانی منشوراں نظامات دشمن سچے علماء مشائخ جڑے آ یہ انہاں دے کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ یہی اللہ دی سنت ہے، بغیر پیر و روحانی پیر و استاد دے، بغیر اللہ دے پیارے حبیب دی مدد دے، بغیر اللہ دی مدد اور فضل توفیق دے انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے چاہیے جڑے بادشاہ لوگ ہیں انہاں دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، کافرہ منافقاں، شیطانی لوکاں، افلاطونیاں، دجالیاں، گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں، نام نہاد مردہ دل اسلامی اسکاراں تو دور رہے، انہاں کو بہن کھلون والے تو بھی دور رہے، کیونکہ انہاں دی ہر ویلے اللہ دی لعنت برس رہی ہوندی ہے۔ انہاں کو بہن والوں کا بھی وہ حال ہوتا کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے آخیا، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شہبازی۔ سچا مومن پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا آخری پیغام ہے قرآن پاک، انہوں منو اسی طرح ہی پیش کرتا ہے جی اللہ کے پیارے حبیب نے سارے کو پہنچایا۔ لیکن کافر و منافق گمراہ 2 نمبر غیر شرع بابے کمی بیشی کرتے ہیں، یا گھٹاؤندے ہیں یا وداؤندے ہیں یا بچ کچھ مڑاؤندے نے، لیکن سچے مومن سچا پروگرام خالص منوان سچے اللہ والے اسی طرح ہی وہ پیغام و پروگرام سارے تک پہنچایا، اور ساری ذمہ داری ہے کہ ہر انسان تک پہنچا دیا، اور اس پیغام نے دنیا کے ہر گھر تک ہر انسان تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ قرآن چ دسیا اللہ نے کافر منافقاں جنہ مرضی برا لگے، اس واسطے سانو چاہیے قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پڑھیے۔ اس واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سانو فرمایا، حدیث پاک حضور فرماؤندے میں تواڈے تے 2 چیزاں چھڑ چلیا، قرآن پاک دوجا اپنی سنت، اگر تسی انہیں مضبوطی نہ پڑھی رکھو گے تو کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ اس تو ہٹ کے جنے پروگرام ہے، جنے نظام ہے، یہ سب تباہی اور بربادی دے پروگرام ہے، خواہ روحانی ہے، خواہ سیاسی ہے، خواہ معاشی ہے، خواہ اقتصادی ہے، خواہ اخلاقی ہے، خواہ عسکری ہے، وغیرہ وغیرہ لا حاصل گیا۔ انسان کو چاہیے قرآنی ہیلنگ تو فائدہ حاصل کرے کہ شیطانی ہیلنگاں تو بچے۔
اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر کو تقصیر باڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسانا صاحب پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صاحب پیر استاد دے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی بارگاہ دے مولا سونا ساڈا کوئی سارا نہیں نہ سانو کسی ہور سہارے دی لوڑ ہی ہے سانو تیرا سارا کافی ہے سانو دنیا قبر اور آخرت سارا طاق فرما ساری اخطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما قرآنی محمدی ہیلنگ تو استفادہ کرنے دی توفیق عطا فرما شیطانی ہیلنگاں تو بچن دی توفیق عطا فرما اپنے دائمی داد دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرما اللہ اکبر کبیر اللہ بس تے باقی سب حوثہ وما علینا الا البلاغ